بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تقریباً 80% لوگ بغیر میک اپ کے صرف اپنی مسکراہٹ کے ساتھ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل خوبصورتی انسان کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور لہجے اور مسکراہٹ میں چھپی ہوتی ہے۔ ناظرین، زندگی کے فیصلے ہمیشہ ان لوگوں سے مشورہ کر کے کیجیے جنہوں نے زندگی کے نشیب و فراز کو قریب سے دیکھا ہو، کیونکہ تجربہ اکثر کتابوں سے زیادہ سکھا دیتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں فوراً اذان دے دینا چاہیے، کیونکہ یہ عمل نہ صرف نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے بلکہ بچے کو بری اثرات سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تاخیر کرنے سے مرگی جیسے امراض کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بازار سے کوئی چیز خریدنے جائیں تو شام کے وقت خریدنا بہتر ہے، کیونکہ اس وقت قیمتیں عموماً مناسب ہوتی ہیں اور خریدار کو نفع بخش سودا ملتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے اگر شادی 20 سال کے قریب کی جائے تو اولاد زیادہ ذہین اور توانا اور جسمانی طور پر صحت مند پیدا ہوتی ہے۔ اگر بچہ رات کو بے چین ہو کر سوتا نہ ہو تو اس کے پاؤں کے تلوے پر سرسوں کے تیل کی ہلکی مالش کرے۔ یہ طریقہ اعصاب کو سکون دیتا ہے اور نیند بہتر بناتا ہے۔ اگر کہیں آگ لگ جائے تو وہاں بلند آواز سے اذان دے دو۔ اذان کی آواز سے نہ صرف شیطانی اثرات دور ہوتے ہیں بلکہ آگ کا زور بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ جنات کے ظاہر ہونے اور کسی منفی قوت کے موجود ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں بلند آواز میں اذان پڑھ دو۔ یقین جانیے، یہ آواز ایسی طاقت رکھتی ہے کہ جنات فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ اگر دانت صاف رکھنے کے باوجود بھی سانس سے بدبو آتی ہو تو یہ دانتوں کا نہیں بلکہ معدے کا مسئلہ ہے۔ جب نظام ہضم کمزور ہو تو اس کا اثر سانس پر ظاہر ہوتا ہے، اس لیے معدے کا علاج ضروری ہے۔ نفسیات کے مطابق جو شخص زیادہ خاموش رہتا ہے وہ عام طور پر بہت گہرا، سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کم بولتے ہیں مگر ان کی سوچیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، زہر کے علاوہ جو چیز زبان کو کڑوی لگے وہ دراصل شفا کا خزانہ ہوتی ہے، کیونکہ اکثر وہی دوائیں جو ذائقے میں تلخ ہوتی ہے جسم کے لیے سب سے زیادہ مفید اور علاج کا اثر رکھتی ہے۔ بالوں کو دھونے کے بعد اگر انہیں فوراً ڈھانپ لیا جائے تو ان کی قدرتی چمک اور نرمی کم ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ بالوں کو پہلے خشک ہونے دیا جائے تاکہ ان کی خوبصورتی برقرار رہے۔ اگر سر میں درد ہو تو لیموں کو 2 حصوں میں کاٹ کر پیشانی پر آہستہ آہستہ رگڑنے سے درد میں نمایاں کمی آتی ہے، کیونکہ لیموں کا قدرتی اثر اعصاب کو سکون دیتا ہے۔ کھانے کے بعد 15 منٹ کی ہلکی چہل قدمی کرنے سے خون میں چینی کی مقدار متوازن رہتی ہے، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور جسم میں سستی پیدا نہیں ہوتی۔ خواب میں دانت دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے غم اور پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اور عمر دراز ہوگی۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آنا شروع ہو تو روزانہ جامن کھانا اس مسئلے کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ جامن میں قدرتی جراثیم کی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت ہو تو جامن کھانے سے یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ خواب میں دودھ دیکھنا نفع مند علم اور روحانی روشنی حاصل ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں گندم نظر آنا رزق، مال و دولت اور محنت کے نتیجے میں کامیابی کے حصول کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص موٹاپے کا شکار ہو اور ورزش کا وقت نہ نکال سکے تو وہ روزانہ 5 بار کھڑے ہو کر پاؤں کو ہاتھ لگانے کی مشق کرے۔ یہ آسان مگر مؤثر ورزش جسم سے چربی پگھلانے میں مدد دیتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، کیونکہ کھیرا جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور جلد کو جوان رکھتا ہے۔ اجوائن کا باقاعدہ استعمال انسان کے جسم کو چست اور توانا اور جوان رکھتا ہے۔ الٹے پاؤں چلنے سے دماغ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے اور اعصاب مضبوط رہتے ہیں۔ اگر کپڑوں والا صابن سر پر استعمال کیا جائے تو یہ خشکی کو ختم کرتا ہے، مگر اسے صرف کبھی کبھار استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد اگر ایک لونگ کھا لی جائے تو ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور منہ کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بہت کم پانی پیتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔
اس لیے دن بھر مناسب مقدار میں پانی پینا جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ نہانے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال لیا جائے تو جلد کی صفائی بہتر ہوتی ہے اور جسم سے منفی توانائی بھی دور ہوتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر زیادہ دیر تک موبائل استعمال کرنا نقصان دہ ہے۔ یہ عادت انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا اور کمزور بنا دیتی ہے اور سننے کی طاقت پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ انڈے کی سفیدی میں عرق گلاب ملا کر بالوں میں لگانے سے بال چمکدار، نرم اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔ رات کو زیادہ کھانے والا انسان جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، اس لیے رات کے کھانے میں اعتدال ضروری ہے۔ روزانہ 35 منٹ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ 80% تک کم ہو جاتا ہے اور جسم میں توانائی برقرار رہتی ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنا صحت کی اچھی علامت ہے، کیونکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جسم اپنا ہاضمہ درست طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ کانوں پر زیادہ بال آنا دل کی کمزوری اور دل کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ جو لوگ 30 سال کے بعد شادی کرتے ہیں ان کے ہاں اولاد عموماً دیر سے ہوتی ہے۔ اگر جسم میں کمزوری ہو جائے تو مغرب کے بعد 3 کھجوریں دودھ میں ڈال کر پینا طاقت اور توانائی بحال کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کسی بھی دن کو بلیک ڈے کہنا مناسب نہیں، کیونکہ ہر دن خدا کی طرف سے نعمت ہوتا ہے اور ناشکری انسان کی روح کو کمزور کرتی ہے۔ گرمی میں گنے کا رس پینا جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے اور ہارٹ اسٹروک سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈالنے سے ذائقہ متوازن ہو جاتا ہے اور کھانا ضائع نہیں ہوتا۔ اگر کسی بوڑھے شخص کے ہاتھ کانپتے ہوں تو دودھ میں کھجور اور شہد ملا کر پلانے سے ہاتھوں کی لرزش میں کمی آتی ہے۔ جو شخص زیادہ پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند اور طاقتور رہتا ہے، کیونکہ پانی جسم کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انسان کو انسان ہی سمجھنا چاہیے، نہ محبت میں اسے فرشتہ بنانا چاہیے اور نہ نفرت میں شیطان، کیونکہ زندگی اعتدال میں ہی خوبصورت لگتی ہے۔ دبلا پتلا شخص اگر نہار منہ ابلے ہوئے آلو کھائے تو چند دنوں میں جسم متوازن اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ لیموں پر چینی ڈال کر چوسنے سے چکر آنا بند ہو جاتا ہے اور جسم کو فوری توانائی ملتی ہے۔ تھوڑی سی سونف کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ چاہے موقع کتنا ہی مناسب کیوں نہ ہو، دوسروں پر طنز سے گریز کرو، کیونکہ زبان کا زخم دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ اگرچہ دل میں تنگی ضرور ہوگی، مگر دوسروں کے دل کو ٹوٹنے سے بچانا ہی انسانیت کی اصل خوبصورتی ہے۔ ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے بھاپ چہرے پر لینے سے جلد صاف، روشن اور جوان رہتی ہے۔ دیسی مرغی کی یخنی نہار پیٹ پینے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور چہرے کی رونق واپس آتی ہے۔ زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے جسم میں چربی جمع ہونے لگتی ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا چلنا ضروری ہے۔ اگر سر میں خارش ہو تو زیتون کے تیل کا مساج کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے اور بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بند گوبھی کے چھلکوں کو بطور سلاد استعمال کرنے سے چہرہ تروتازہ، جلد نرم اور جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب عادات اور تدابیر بظاہر سادہ ہیں، مگر ان پر عمل کرنے سے زندگی صحت، سکون اور توازن سے بھر جاتی ہے۔ صبح سویرے جلدی اٹھ کر چلنے سے دل مضبوط رہتا ہے، خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور دل کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی۔ چاول کھانے کے فوراً بعد دودھ پینا معدے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہضم نہیں ہوتی اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ ہلدی کا استعمال یادداشت کو تیز کرتا ہے اور دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے، کیونکہ ہلدی میں قدرتی طور پر دماغ کو تقویت دینے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ کھانے میں سونف اور زیرہ اور الائچی شامل کرنے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، معدہ مضبوط رہتا ہے اور کھانے کے بعد بھاری بھاری محسوس نہیں ہوتا۔ اگر پیاز کو جڑ والی جانب سے کاٹا جائے تو آنکھوں میں پانی نہیں آتا، کیونکہ اس حصے میں وہ تیز مادہ ہوتا ہے جو آنکھوں میں جلن پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کا دماغ وقت کے ساتھ کمزور ہونے لگتا ہے، کیونکہ غصہ دماغی اعصاب کو تھکا دیتا ہے اور سوچنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ گائے کا کچا دودھ پینے سے رنگت صاف اور قدرتی رہتی ہے، یہ جسم کو طاقت دیتا ہے اور چہرے پر تازگی لاتا ہے۔ دہی میں انار کے چھلکے ڈال کر پینے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے، کیونکہ یہ مرکب جلد کو جھریوں سے محفوظ رکھتا ہے
اور جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ کدو کاٹ کر روزانہ آنکھوں پر آہستہ آہستہ مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی تھکن دور ہوتی ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ کھانے کے ساتھ ایک پیاز ضرور کھاؤ، کیونکہ پیاز خون کو صاف کرتا ہے اور شریانوں کو کھولتا ہے۔ ہفتے میں کم از کم 2 گھنٹے واک کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جسم فعال رہتا ہے اور دل مضبوط بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ مقدار میں پینے سے دل پر بوجھ پڑتا ہے، اس لیے ہمیشہ نیم گرم اور نارمل پانی پینا بہتر ہے۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے کدو کے تیل سے مالش کرنا مفید ہے، کیونکہ یہ تیل چربی پگھلانے اور جلد کو نرم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اعصاب کو سکون دینے والے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ شہد اور سرکہ ملا کر دانت صاف کرنے سے دانت مضبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اگر پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا جائے تو چہرہ حسین نکھرا ہوا اور تروتازہ رہتا ہے۔ کریلے کا رس چہرے پر لگانے سے جلد نہیں لٹکتی اور چہرے کی تازگی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ بغلوں کی بدبو دور کرنے کے لیے چنبیلی کے پھول رگڑنے سے خوشبو بھی رہتی ہے اور جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر زبان میں چھالے ہوں تو 1 چائے کا چمچ کلونجی 2 گلاس پانی میں ابال کر اس پانی سے کلیاں کرنے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ 2 بادام پیس کر نیم گرم دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ بال لمبے کرنے کے لیے تلوں کا تیل، سرسوں کا تیل، انڈا اور دہی ملا کر بالوں میں لگانے سے بال سیاہ، چمکدار اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ دہی کھانے سے نہ صرف ہاضمہ بہتر ہوتا ہے بلکہ پیٹ کی چربی بھی پگھلنے لگتی ہے، خاص طور پر اگر روزانہ 6 چمچ دہی میں 1 چٹکی سفید زیرہ ملا کر کھایا جائے۔ کدو کا جوس پینے سے گردے کے درد میں آرام آتا ہے، کیونکہ یہ جوس جسم سے زہریلے مادے نکال دیتا ہے۔ 1 سبز الائچی اور 1 چٹکی دار چینی دودھ کے ساتھ بچوں کو دینے سے ان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے اور دماغی نشو و نما تیز ہوتی ہے۔ تلوں کا استعمال مثانے کو طاقت دیتا ہے اور پیشاب کے نظام کو بہتر بناتا ہے۔ باسی روٹی کھانے سے جسم چست رہتا ہے اور جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چمچ کالی مرچ اور 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھانے سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے اور ہاضمہ درست رہتا ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں آئرن اور کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے عورتوں کی ہڈیوں کی کمزوری ختم ہوتی ہے اور جسم میں توانائی بڑھتی ہے۔ ناریل اور زیتون کا نیم گرم تیل کانوں پر لگانے اور ہلکی مالش کرنے سے سننے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پھل زیادہ کھانے سے چہرہ نکھر جاتا ہے، جلد میں چمک آتی ہے اور جسم کے تمام اعضاء تندرست رہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں معمولی سی دکھائی دیتی ہے، مگر ان پر عمل کرنے سے انسان نہ صرف جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی تروتازہ اور متوازن محسوس کرتا ہے۔ یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔